बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। बड़ा खौफ था, बड़ा खौफ राज फैलाया गया था। लगता था यूं क़यामत आ जाएगी और एक बड़ा समुद्री तूफान है जो कि सिंध के साहरी इलाकों को बहा कर ले जाएगा, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाएगा। भारत की जो रियासतें हैं कुछ उसकी जद में आ रही थी। तो एक ऐसा तूफान जो कि चाय की प्याली में तूफान की तरह आया और आकर चला भी गया। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जिस तरह का उसके बारे में हवा क्रिएट किया गया था, जिस तरह की फजा बनाई गई थी कि बिपर जो है बड़ी तबाही फैला देगा। मुझे फिर इमरान खान साहब की तब्दीली याद आ गई, मुझे इमरान खान साहब का सुनामी याद आ गया, और वो भी वैसे ही तूफान था। मीडिया ने ऐसे ही हाइप क्रिएट की हुई थी और ऐसे शोर मचाया जा रहा था कि तब्दीली आ रही है और पाकिस्तान का जो निज़ाम तब्दील होने जा रहा है। नौजवानों की एक जफर मौज इमरान खान साहब के पीछे लगी हुई थी। तो जिस तरह तब्दीली या सुनामी नामी तूफान का हशर हुआ, वैसे ही बेपर जोय का भी हशर हो गया है। और बेपर जोय जो है वो पाकिस्तानी साहलों से टकराने के बाद दम तोड़ गया। यानी पाकिस्तान की ताकत आप देखें, या आप साहलों से टकराएं या पाकिस्तान के निज़ाम से टकराएं, बिलाखिर आपको ही हथियार डालने पड़ेंगे। तो जनाब तूफान हो गया ठुस, और अब ये कहीं इंडिया के आसपास उनके कहीं कुछ रियासतों में तबाही फैलाते फिर रहा है, लेकिन वैसी तबाही फिर भी नहीं। एक और बड़ी खबर है, इसहाक डार अचानक धमकियां क्यों देने लगे हैं, IMF को धमकियां दे रहे हैं। इससे पहले इसहाक डार के रवैये में ऐसी सख्ती देखने में नहीं आई थी जो कि अब देखने में आ रही है। जब से उन्होंने बजट पेश किया है, अचानक उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम IMF पे गुलाम नहीं है। IMF जो है वो स्टेट बैंक के हवाले से, डॉलर कंट्रोल के हवाले से पॉलिसी तब्दील करे, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जब श्रीलंका बन जाए तो फिर इनको इमदाद दें। तो इतना सख्त रवैया लोगों को समझ में नहीं आया कि सागडार साहब ने अचानक होया की है। तो हुआ ये कि जनाब पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बता दिया कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम चीन के साथ ऑल आउट नहीं जा रहे, हम किसी के साथ भी ऑल आउट नहीं जा रहे। चीन के साथ हमारा एक नया रिलेशनशिप बन रहा है, पुराना तो था ही, लेकिन अमेरिका के साथ हम वैसा ही रिलेशनशिप चाहते हैं और जैसा माजी में था। तो अमेरिका को इस हवाले से बाकायदा क्लियर किया गया है। फिर अमेरिकी कांग्रेस के अंदर आपने देखा कि कांग्रेसमैन कुछ जो है वो खड़े हो गए और उन्होंने उसके ऊपर बात और कहा, जी पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, पाकिस्तान में बड़ी तबाही फैली हुई है और उनको ज़रूरत है, और आप उनको फंड नहीं दे रहे। और जो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो पाकिस्तान ने लगाया कि जी वो जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है, ये इल्ज़ाम जो है वो अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान को सतह पर लाया जा रहा है जहां हम श्रीलंका बन जाए, डिफ़ॉल्ट करें, फिर मुज़ाकरात करें। तो ये इस तरह की जो चीज़ है, इससे अमेरिका के अंदर बैड इंप्रेशन जाता है। पूरी दुनिया में समझा जा रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका ग्रिल कर रहा है। तो शायद इस वजह से अमेरिका थोड़ा सा अब बैकफुट पे चला गया है, और IMF ने दोबारा पाकिस्तान से कहा कि वो बजट के लिए, यानी बजट मंजूरी से पहले पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। कुछ चीज़ों के ऊपर IMF को एतराज़ है, लेकिन इस पर सागडार का कहना है कि अगर आपको कुछ चीज़ों पर एतराज़ है तो हमें भी कुछ चीज़ों पर एतराज़ है, हमें भी अपनी मर्जी की इजाज़त होनी चाहिए ना। तो ये जो सारी इतनी जो ताकत आई है, इतनी जो जुर्रत आई है, वो आई है इसलिए कि खुद अमेरिका के अंदर से पाकिस्तान के हवाले से कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, और अमेरिका कुछ 2 कदम पीछे हटा पाकिस्तान के मामले में। और अब लगता है कि IMF से कह दिया गया आपने जो है वो ये जो उनकी जून से पहले 30 जून से पहले चीज़ें हैं, वो जो किस्त जारी करनी है वो जारी करें। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान का जो मामला है वो, तो IMF के किसके साथ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है ना मशरूत कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए। अब ये थे या नहीं थे, लेकिन अब अमेरिका बाउंड हो गया है कि IMF से कहे कि पाकिस्तान को किस्त दियो तो साड़ी जान छुड़ाओ, वरना पाकिस्तान साढ़े गले पै रहे हैं। और एक तो इल्ज़ाम वैसे अमेरिका पे लग रहा है कि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है और इमरान खान की आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट कर रहा है। इस पर भी आज अमेरिका के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने स्टेटमेंट दिया बाकायदा, और कहा पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम के लिए है, पाकिस्तानी अवाम को आइन और कानून के मुताबिक खुद फैसले कर रहे हैं, हमारा कोई वो चक्कर नहीं कि हम किसी के साथ है नहीं है। हाँ, साफ़ियों को आज़ादी के साथ काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, और जमहूरी मुआशरों में आज़ाद मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है। और लेकिन ये बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के साथ, यानी पाकिस्तान में जो सियासी मामला था उनके हवाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान के हवाले से जो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते रहे माजी में, उस पर भी दोबारा क्लैरिफाई किया अमेरिका ने कि चेयरमैन PTI के इल्ज़ाम झूठे हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक और लेना देना नहीं है। तो अमेरिका ने अपनी पोजीशन जो है किसी बारे से क्लियर की है। तो चौधरी इसहाक डार साहब जो है ना वो एमी चौधरी नहीं बने हुए,
وہ کہتے ہیں نا ٹلو نے کالا کوٹ ایویں نہیں پایا, کسے گل تو پایا ہے. تو ساگڈار صاحب کی یہ جو دھمکی ہے نا, جو ان کا جو سخت رویہ ہے, وہ اس کے پیچھے وجہ یہ کہ اب پاکستان کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان کے لیے ایک فضا بن رہی ہے, اور آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو سخت رویہ اس نے اختیار کیا ہے, اب اس میں تھوڑا سا اس کو یعنی غور کرنا پڑے گا, یا کیا کہتے ہیں اس کو, تھوڑا اس پہ نظر ثانی کرنا پڑے گی. دو خبریں اور ہیں. ایک خبر ہے کور کمانڈر لاہور کے حوالے سے, وہ ایک بار پھر خبروں میں ہے کہ کیا ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, یا وہ کہیں انڈر ٹرائل ہے, یا ان کو کہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے, اور پھر یہ جو 9 مئی کے واقعات تھے ان میں ان کا کیا کردار ہے. اس حوالے سے ایک بار پھر یعنی لوگ سٹیٹس جاننا چاہتے ہیں نا کہ کور کمانڈر لاہور کے ساتھ ہوا کیا, وہ انوالو تھے نہیں تھے, اور اس کی انکوائری کہاں بیٹھی. پھر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو فوجی عدالتیں بنی تھی ان کا کیا ہوا. تو بعض جو تجزیہ نگار ہیں ان کے مطابق جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ عید کے بعد تک کا ہے. میں نے بھی شاید آپ کو کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ عید کے بعد معاملہ جائے گا, لیکن چونکہ اچانک جیسے شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی اور ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے بھیجا گیا کہ شاید عمران خان اس پر کوئی نظر ثانی کریں کہ پارٹی کی قیادت سے الگ ہوں اور پارٹی کسی اور کو سونپے تاکہ جو لیگل کورس ہے یہ شروع کیا جا سکے, لیکن اس پہ عمران خان صاحب راضی نہیں ہوئے. تو ظاہر اس کے لیے پھر اور آپشنز دیکھے جاتے ہیں. تو اور آپشنز بہت موجود ہیں. فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کے فیصلے شاید اگلے ہفتے سے آئیں, یا پھر اگر اگلے ہفتے نہیں آئے تو پھر وہ عید کے بعد ہی آئیں گے. اور وہ ٹرائل ہو رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ٹرائل نہیں ہو رہے. اور ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بلاوے آنے شروع ہو جائیں گے, اور جلدی ان کو بھی فوجی عدالتوں میں بلایا جائے گا. لیکن کور کمانڈر لاہور کے حوالے سے ایک مقامی ویب سائٹ ہے, اس نے کچھ خبر دی ہے. یہ خبر امریکہ میں جو ایک پاکستانی جرنلسٹ ہیں سلمان مسعود, ہیں پاکستانی لیکن یہ نیو یارک ٹائم کے لیے کام کرتے ہیں, ان کی کوئی خبر یا ان کے ٹویٹ ہیں, ان میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کی فوج عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے ان کو جلا وطن کرنا چاہتی ہے, اور نہ ہی ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنے پر آمادہ ہے. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ شاید ملٹری کورٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں ہو. یہ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے, اور یہ ایک یعنی آؤٹ آف دی باکس خبر ہے. تو یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹ میں ہی چلیں گے, اور یہ چونکہ معاملہ فوج کا ہے. اب یہ جو خبر کس حوالے سے چلائی گئی ہے, یہ خبر بالکل اس کور کمانڈر کانفرنس یا فارمیشن کمانڈر کے اجلاس کے بعد کی یعنی جو اعلامیہ تھا اس سے بالکل متضاد خبر ہے. تو اس پہ یقین کرنا مشکل ہے, لیکن صحافی ہے, ان کا اپنا ایک تجزیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر شبہ یہ کہ انہوں نے فوج کے اندر 4 ریٹائرڈ جنرلوں کے ساتھ مل کر 9 مئی میں یعنی کے واقعات کی منصوبہ بندی کی, اور پھر کہا گیا جی ایک ریٹائرڈ جنرل اس منصوبے کے معمار تھے. اشارہ ان کا میرا خیال ہے کہ ان کی طرف ہے, جنرل فیاض حمید کی طرف. اور پھر کہا گیا جی دیگر کو بھی ترغیب دی گئی. ایک اور ریٹائرڈ جنرل ہے, ان کو صدر بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا. اور پھر ایک واٹس ایپ گروپ ایڈمن سے زیادہ بننا چاہتا ہے, یعنی ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کو ایک جنرل ہیڈ کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی یعنی بڑا عہدہ دیا جائے. تو یہ ان کی ایک خبر ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ سابق کور کمانڈر لاہور کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے, جبکہ جو اطلاعات ابھی یعنی اوپن سروس پہ ہیں اس میں ایسی کوئی بات فی الحال نظر نہیں آتی. اگر آپ وہ جا کے دیکھیں جو لیفٹیننٹ جنرل کی جو لسٹ ہے تو 20ویں نمبر پہ سلمان فیاض غنی, اور ان کے آگے لکھا ہوا انسپیکٹر جنرل آرمز GHQ. تو ابھی تک تو یہ فوج کے ریکارڈ کے مطابق یہ اپنی سروس کر رہے ہیں. تو یہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو زیادہ اتھینٹک خبر نہیں لگتی کہ وہ ان کے خلاف کوئی کورٹ مارشل ہو رہا ہے. لیکن یہ خبر اپنی جگہ بتائی گئی ہے کہ جی ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جو مشتل مظاہرین ہیں ان کو کور کمانڈر ہاؤس تک آنے دیا. یہ ان کا سب سے بڑا جرم ہے, اور ان کی منطق یہ تھی کہ ہمارے لوگ ناراض ہیں, ان کو غصہ نکالنے دو. لیکن اس سے جو نقصان ہوا وہ شاید ان کے اندازے سے کہیں زیادہ ہوا. اب میں نے سلمان مسعود کا جا کے ٹویٹر بھی دیکھا, لیکن مجھے اس پہ کوئی ایسی خبر نظر نہیں آئی. اب یا تو یہ خبر نیو یارک ٹائم میں ہے وہ ہے, لیکن اس میں جو ایک بڑا باٹم لائن دی گئی ہے, یہ پاکستان 24 کے نام سے کوئی ویب سائٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیپ اسٹیٹ اور سابق ڈیپ ریاست کے درمیان دلچسپ شیڈو جنگ جاری ہے. تو یہ ایک بڑا دلچسپ ایک نیا جملہ سامنے ہے شیڈو جنگ کا.
ایک اور بڑی خبر ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے. ان کے حوالے سے برطانیہ کی ایک عدالت میں پاکستانی شہری ناصر بٹ کا موقف تسلیم کر لیا گیا، جس کے مطابق نواز شریف کو جو سزا دی گئی تھی وہ غلط تھی اور جج ارشد ملک کا کنڈکٹ درست نہیں تھا. تو یہ ناصر بٹ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. انہوں نے سما ٹی وی کے اوپر ایک ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا. تو ناصر بٹ یہ کہتے ہیں کہ لندن ہائی کورٹ نے سما ٹی وی کے خلاف ہتک عزت کیس میں میرا موقف درست تسلیم کر لیا ہے. سما برطانیہ کو 35,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا گیا. جولائی 2019 میں جب مریم نواز شریف نے جج ارشد ملک کی ریکارڈنگ والی ویڈیو نشر کی تھی تو سما ٹی وی سمیت دیگر چینل نے میرے اوپر بے بنیاد الزام لگائے تھے. تو کہتے ہیں یہ پہلا کیس ہے جس کا باقاعدہ ٹرائل ہوا ہے، اور اس سے پہلے وہ 3 ہتک عزت کے دعوے کر چکے ہیں، ایئر وائی دنیا اور ہم پر وہ جیت چکے ہیں. یہ چوتھا کیس تھا جس کا باقاعدہ ٹرائل ہوا، اور اس میں سما ٹی وی نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ جو نواز شریف کو زیدیہ کیس میں 10 سال کی سزا دینے والا جج ارشد ملک وہ ایک ایماندار شخص تھا، اور جسے ناصر بٹ نے ویڈیو بنا کر بلیک میل کیا تاکہ نواز شریف کی مدد کی جا سکے، اور یہ کہ نواز شریف ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کو رپورٹ کرنا مفاد عامہ میں تھا. تو معزز جج نے اس پر اظہار برہمی کیا اور کہا کہ یہ تو بڑا کمزور اور بڑا ہی یعنی بیہودہ سا کیس ہے، اور یہ مدعی جو ہے وہ جو الزام لگا رہا ہے وہ غلط ہے. تو ناصر بٹ کے بقول برطانوی عدالت نے میرے موقف کو تسلیم کیا اور اسے درست قرار دیا، اور وہ کہتے ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ نواز شریف نے کوئی غلط کیا. ان کا موقف یہ تھا کہ برطانوی عدالت میں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض امین نے نواز شریف کو سزا دے کر 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کا منصوبہ بنایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب عمران خان نے بھی یہ مان لیا ہے کہ نواز شریف کو سزائیں اسٹیبلشمنٹ نے دلائی تھیں. تو کہتے ہیں میں اس پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کیس سما ٹی وی کی پرانی مینجمنٹ کے خلاف تھا، کیونکہ اب تو سما ٹی وی علیم خان صاحب نے لیا ہونا، اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھا. تو اس وقت ظفر صدیقی اس کے مالک تھے، اور برطانیہ میں اس کے جو بیورو چیف تھے طاہر ریاض خان تھے یا مالک تھے. تو اب انہوں نے کہا جی کہ اس میں لندن ہائی کورٹ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ جو ناصر بٹ کا موقف ہے وہ درست ہے. تو ناصر بٹ کا موقف کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، یا نواز شریف کے اوپر جو لگائے گئے الزامات تھے وہ غلط تھے، یہ ان کا دعویٰ ہے. یہ خبر امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان میں نواز شریف کو ابھی تک انصاف نہیں مل سکا، اور برطانیہ کی عدالتوں میں جب بھی نواز شریف شہباز شریف کسی کا کیس چلتا ہے تو وہاں پہ جو بھی ان کے خلاف ایویڈنس ہیں وہ سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے جھوٹے اور بوگس ہیں. پاکستانی عدالتوں میں تو جج جو ہے وہ کونیوں کے نیچے کیس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نواز شریف کا اتنا اہم کیس ہے، اور پاکستان کی عدلیہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے نواز شریف کا کیس سننے میں اور ان کی سزاؤں کے خلاف اپیل پر نظر ثانی کرنے کے لیے. لیکن خیر اگلے ہفتے سے میرا خیال ہے کہ ان کی سزاؤں کے خلاف اپیل کی جا رہی ہے. جو ابھی نیا قانون بنا اس کے ساتھ نظر ثانی دوبارہ کی جا سکتی ہے، تو وہ اب کریں گے تو بینچ بھی نیا ہوگا اور جج بھی نئے ہوں گے اور وکیل بھی نئے ہوں گے، تو کہانی بدل جائے گی. عمران خان پر ایک قتل کا مقدمہ درج ہوا بلوچستان میں. وہاں کے وکیل عبدالرزاق ایڈوکیٹ جنہوں نے عمران خان کے خلاف ایک یعنی غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے ریٹ دائر کر رکھی تھی بلوچستان ہائی کورٹ میں، تو ان کو قتل کر دیا گیا. ان کے قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ عمران خان پر درج ہوئی. ایف آئی آر نمبر ہے 44/2023. ان کے بیٹے سراج احمد ایڈوکیٹ نے درج کرائی تھی، اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نعیم اختر افغان اور محمد عامر نواز رانا پر مشتمل ڈویژن بینچ کے سامنے عمران خان صاحب نے ایک درخواست دی تھی کہ یہ مقدمہ خارج کیا جائے، یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے. لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی درخواست مسترد کر دی اور کہا اس پر تو جے آئی ٹی بن چکی ہے اور وقوع مختلف پہلوؤں سے زیر تفتیش ہے، تو اس مرحلے پر تفتیش کو روکا نہیں جا سکتا. تو اس کیس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ ضمانت حاصل کر چکے ہیں. ان کی 19 جون تک ضمانت ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت دی ہوئی ہے. اور اطلاعات یہ کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ باقاعدہ نکلے ہوئے ہیں، لیکن وہ چونکہ ضمانت پر ہیں تو اس لیے ان کو فی الحال گرفتار کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. گول ٹی وی کے مالک شعیب شیخ اور اینکر سمیع ابراہیم پر انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. اس مقدمے میں کوسار تھانہ راول اسلام آباد اس میں درج کیا گیا ہے، اور ایک مدعی شہری ہے عارف اللہ، اس نے مقدمہ درج کرایا ہے. اور بول نیوز کے اینکر سمیع ابراہیم ایک منظم سازش کے تحت ملکی سلامتی کے ضامن محکمے کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. چینل کے مالک شعیب شیخ بھی ان کے شریک کار ہیں. تو یہ جو مدعی ہے یہ کسی وہاں پہ
प्रॉपर्टी डीलर है या कोई किसी प्लाजा का मालिक है, तो उन्होंने कहा जी कि ये मुल्क दुश्मनी है और ये 9 मई को जो फौजी तनसीबात पर हमले वो इनमें शरपसंद को उकसाने में इनका बड़ा हाथ है। इस मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दफ़ा 7 शामिल की गई जो नाकाबिल ज़मानत है। तो बोल टीवी के मालिक शुएब शेख और समी इब्राहिम को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर है। बोल टीवी के मालिक शुएब शेख और एंकर पर्सन समी इब्राहिम को एक ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है जिसमें उनकी जमानत नहीं हो सकती। कुछ अर्सा कबल समी इब्राहिम लापता हो गए थे और फिर अमरीकी दबाव पर उनको रिहाई मिली, लेकिन अब उनकी जो है वो बाकायदा एक मुकदमे में गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ गए। पीपल पार्टी के साबिक रहनुमा है, वैसे अब भी मेंबर हैं, सीनियर मेंबर है साबिक गवर्नर सिंध लतीफ़ खोसा। कल रात उनके घर पे फायरिंग हुई, बड़ा शोर मच गया। लतीफ़ खोसा के घर पे फायरिंग हो गई और उन्हें पता उस वक्त चला जब उनके ड्राइवर ने आकर बताया कि मुझे गोली लगी है। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें गोली कैसे लगी? उन्होंने कहा जी बाहर क्लाशनकोवा किसी ने बरस्ट मारा है। अब सबूत व शवाहिद ये बताते हैं कि उनके घर पे फायरिंग हुई जो उन्होंने जाहिर की है। वो ये कहते हैं जी कि जनाब मैं कोई इनके हवाले से जो कहा जा रहा है कि इन्होंने कोई कल बार में तकरीर की और वो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी तो उनको रोका जा रहा है और ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है। लेकिन लतीफ़ खोसा के घर के ऊपर फायरिंग की मजम्मत की जानी चाहिए और किसी को भी यानी कोई भी शख्स जो कि आज़ादी इजहार के लिए, हर शख्स को आज़ादी है, अगर वो किसी जगह उन्होंने अपनी राय की इजहार किया तो उनको उसकी आज़ादी होनी चाहिए अगर वो विद इन स्टेट, यानी कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर अगर कोई गलत काम किया तो उसको स्टेट पकड़े। ये जो फायरिंग का वाक़या है ना ये समझ से बाहर है। या तो फायरिंग का वाक़या 2 कामों के लिए होता है, अगर किसी को मारने के लिए फायरिंग की जाती है तो फिर स्टेट उसके ऊपर फायरिंग की जाती है, उसको टारगेट किया जाता है। अगर उसके घर पे फायरिंग की जाती है तो उसको डराने के लिए की जाती है। तीसरा पहलू ये कि बाद लोग सस्ती शोहरत के लिए भी फायरिंग करा लेते हैं। और जी मेरे घर से फायरिंग हो गई, चलो जी वो खबरों में नाम आ गया फलां बंदा। और वकीलों का तो ये बड़ा मामला होता है कि खबरों में रहे तो रेट बड़ा ऊंचा जाता है। हमारे एक दोस्त ने बताया कि बड़ा नाम बनता है इससे। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब की मुझे इसलिए उन पे ज़्यादा डाउट नहीं है कि वो एक ऐसे काम में लगे हुए हैं जो कि शायद उनके लिए आगे जाके मुश्किलात का बायस बने। और वो सिर्फ अकेले नहीं है, उनके साथ एतजाज़ एहसन भी है और उनके साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं और ये सारे मिलके वकला तहरीक की तैयारी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आइन की बहाली के नाम पर बाहर निकला जाए, जबकि इसके पीछे एजेंडा है इमरान खान साहब को रेस्क्यू करना। मास्टर माइंड है इसमें जनरल साकिब निसार साहब, वो ये प्लानिंग कर रहे हैं और इमरान खान साहब जो है वो यूज़ कर रहे हैं एतजाज़ को। और बाकी के जो लोग हैं जैसे खोसा साहब है, अब खोसा साहब इससे नाराज़ है कि खोसा साहब को जो है वो पार्टी के अंदर कोई नुमाया अहदा नहीं मिला। गवर्नर सिंध रहे बड़ा अरसा, लेकिन उसके बाद जब से वो हटाए गए उन्होंने कोई पार्टी के अंदर कोई इफेक्टिव रोल प्ले नहीं किया, तो वो एक अज़ूए मुअत्तल बन कर रह गए थे। इसलिए अब उन्होंने वो दाएं बाएं देख रहे थे लेफ्ट राइट किस पार्टी में जाएं, तो वो बज़ाहिर वो जा चुके हैं पीटीआई में। इसका ऐलान होना बाकी है, जैसे एतजाज़ एहसन जा चुके हैं पीटीआई में, लेकिन उनका ऐलान होना बाकी है। दोनों ये इंसिस्ट करते हैं नहीं हम इंडिपेंडेंट हैं और हम कहीं नहीं जा रहे और हम जो है वो यानी पीपल पार्टी के साथ ही है। तो उनके घर के ऊपर फायरिंग का जो पस मंज़र है ना वो उनकी वो तकरीर है जिसमें उन्होंने कल ये कहा कि हम जो तहरीक चलाने जा रहे हैं और वकला इकट्ठे हो जाए और ये हो जाए वो जाए और वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने वो तकरीर की, उसके बाद मेरे घर पे फायरिंग की गई और इसका इल्ज़ाम वो शायद एजेंसियों पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, क्या हकीकत है भी कि नहीं है। इनसे ज़्यादा लोग सख्त बातें कर रहे हैं और पता नहीं शायद फिर वकीलों को हाथ नहीं डाल सकता, इस वजह से फिर उनको डराने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इमरान खान देखे ना आजकल इमरान के घर पे जो है ना कारकुन आपको मिलेंगे, ना आपको वहाँ मतवाले मिलेंगे, ना आपको तब्दीली के शौकीन मिलेंगे, ना वो लोग मिलेंगे जो कहते हैं इमरान खान वली है पैगम्बर है, सब भाग चुके हैं। ना उनको वो आपको सहूलतकार मिलेंगे जो कहते हैं सुनामी लेके आएगा, तब्दीली लेके आएगा। लाइन लगी हुई है भागने वालों की, तो कोई बंदा नहीं रह गया। तो उस मुल्क में सिर्फ एक वकील और एक वर्दी वाले, ये 2 लोग रह गए कि अगर कोई खास घर वर्दी वाला चला जाए तो शायद वो उसको जाने की इजाज़त हो और एक वकील चले जाए उनको कोई रोकेगा नहीं। तो अब वो खासा वकीलों की आड़ में जो है वो अपना रेस्क्यू प्लान बना रहे हैं और वो उनको तोको ये कि हुक्मरान इत्तेहाद में जल्द फूट पड़ जाएगी और जैसे ही उनको ये खबर मिलेगी कि फूट पड़ गई है इधर से वकला तहरीक शुरू कर देंगे और एक प्रेशर बिल्ड होगा। तो खास सबको तो सिर्फ एक ही काम आता है बैसियत क्रिकेटर के मुखालिफ को जिच कैसे करना है और उसको प्रेशर कैसे डालना है। तो वो ये नहीं समझते कि जिस बॉल पे उनको चौका लग गया, छक्का लग गया, कि वो बॉल बुरी थी, वो अगली बॉल दूसरे अंदाज में फेंकने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जो 9 मई की उन्होंने बॉल फेंकी
وہ ان کے لیے وبال جان بن چکی ہے, وہ بال ان کی واپس کھوپڑی میں لگنے والی ہے, لیکن وہ اگلی پلاننگ کر رہے ہیں کہ میں اگلا اس کو باؤنسر ماروں کہ یارکر ماروں. تو اب وہ ایک تحریک جو انہوں نے عام لوگوں کے ذریعے شروع کی تھی کہ جا کے فوجی عمارتوں پہ حملے کرو, اب وہ خاص لوگوں کے ذریعے یعنی وکیلوں کے ذریعے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وکیل باہر نکلیں اور پھر ان کے اندر اپنے لوگ کالے کوٹ پہنا کے شامل کرو اور واردات وہی کرو جو 9 مئی کو کی ہے. پریشر ڈالو, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جب بھی ہونا پریشر سے ہونا, کیونکہ اور کوئی قانونی راستہ انہیں نظر نہیں آتا اور ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے. تو یہ اس کے روح رواں ہے لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب. معذرت کے ساتھ اب یہ الزام تو انہوں نے لگایا نا گلو بھٹو پہ, یہ نون لیگ پہ الزام لگا رہے ہیں, اعتزاز بھی لگا رہے ہیں, گلو بھٹو کا کام ہے. گلو بھٹو یعنی مسلم لیگ نون کا کام ہے لطیف کھوسہ گھر پہ فائرنگ کرنا, ان کو کیا تعلق ہے؟ ہو از لطیف کھوسہ کہ نون لیگ فائرنگ کرے گی؟ کوئی نہ ان کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا ہے نہ. اب جنہوں نے اعتزاز کے گھر پہ کبھی یہ پتھر نہیں مارا اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ان سے زیادہ مخاصمت ہے, تو پھر وہ کیوں ماریں گے ان کو ان کے گھر پہ؟ ایک اور خبر کی میں چلتے چلتے وضاحت کروں, بعض لوگ سمجھ رہے ہیں میں نے کراچی کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی اس طرح جیت کی وکالت کی ہے, اور جماعت اسلامی کچھ لوگوں کا شکوہ بھی ہے کہ آپ نے آؤٹ رائٹ ایک دھاندلی کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے. میں نے کسی دھاندلی کو سپورٹ نہیں کیا, میں نے فیکٹ اینڈ فگر پہ بات کی ہے. اگر میرا موقف یہ ہے کہ اگر کسی ایک جماعت کے پاس, جیسے بھی بہت سے لوگ مثالیں دے رہے ہیں کہ جی مجیب کو اتنے ووٹ ملے تھے اور بھٹو کو اتنی سیٹیں ملی تھی, بھٹو کی سیٹیں کم تھی, ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا اور ملک علیحدہ ہو گیا. یہ بات جو ہے وہ تاریخ کے اوراق میں درج ہے کہ مجیب الرحمان کی پلاننگ تو الیکشن سے پہلے تھی اور اس لیے اس کی گرفتاری بھی ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں بہت حد تک قصور ہے ہمارے سیاستدانوں کا بھی, اسٹیبلشمنٹ کا بھی, جنہوں نے غلط ریڈ کیا, اور جس کی اکثریت تھی اس کو یہ ملنی چاہیے تھی حکومت, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کراچی میں بھی میں سمجھتا ہوں جس کو اکثریت ہے اس سے ملنی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ نمبر گیم دیکھیں تو جو جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہے, جو جماعت اسلامی نے سیٹیں جیتی ہیں وہ پیپل پارٹی سے کم جیتی ہیں. جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی سے مل کے نمبر گیم زیادہ کیا تھا. تو یہ سیاست ہے کہ آپ کسی کو اتحادی بناتے ہیں تو اپنا نمبر گیم ڈبل کر لیتے ہیں. اب وہ آپ کے اتحادی اگر آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے یا ان کو روک لیا گیا یا انہیں اغوا کر لیا گیا تو یہ الگ بات ہے. اس کو آپ دھاندلی سے زیادہ دھونس جبر کچھ اور کہہ سکتے ہیں. لیکن جو آپ کی یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا, دیکھو جی جماعت اسلامی اسی جڑی پر نامہ جی لے کے گئی سی عمران خان دے نال مل کے نواز شریف کے خلاف کیس. یس, جماعت اسلامی کا بڑا کردار تھا, اور یہ آج ملک جن حالات میں ان کا ہاتھ ہے. اور کراچی کے مینڈیٹ کو جس کو اپنا مینڈیٹ کہہ رہے ہیں وہ ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. کراچی کا اصل مینڈیٹ تو اردو اسپیکنگ جماعت کا ہے جو کہ ایم کیو ایم ہے, جو زیر تاب ہے, جو اب ظاہر ہے کہیں نظر نہیں آتی, اور پھر الیکشن کا بائیکاٹ بھی انہوں نے کر دیا. تو یہ تو جماعت اسلامی کو ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کا کے باعث یہ ووٹ ملا ہے. اگر ایم کیو ایم کھڑی ہوتی تو جماعت اسلامی کو شاید 4 سیٹیں بھی نہ ملتی. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی نے بڑا کام کیا ہے, اور ان کو کراچی کے اندر شیئر ملنا چاہیے, اور ان کو قومی سیاست کے اندر شیئر ملنا چاہیے. لیکن ان کو سیاسی فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے, اور یہ بلا وجہ ملک 2 لخت ہو جائے گا, اور پھر ایک اور انتشار کی سیاست دھاندلی ہو گئی, اور یہ کر دیا وہ کر دیا. میں دیکھ رہا تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جی دیکھیں بلاول کی خواہش پہ سب کچھ کیا گیا. تو خواہش تو ہر شخص کی ہوتی ہے اسے اقتدار ملے, آپ کی خواہش نہیں, آپ اس خواہش میں پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے. حالانکہ آپ اتحاد ختم کر چکے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں آپ نے حکومت بنائی تھی, آپ وہاں سے اختلافات کی وجہ سے نکلے تھے نا, لیکن سیاست میں آپ نے ایک اچھا قدم اٹھایا, آپ نے کسی اور سیاسی جماعت کو ساتھ بنایا, نمبر گیم بنانے کی کوشش کی. اگر جماعت اسلامی کے سیٹیں ٹوٹل سیٹیں کراچی میں پیپل پارٹی سے زیادہ ہوتی ہیں تو پھر جماعت اسلامی یہ کلیم کر سکتی تھی کہ وہ کراچی کے مینڈیٹ کے حقدار ہیں. نمبر گیم میں پیپل پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہیں. اتحادیوں کو ملا کر جماعت اسلامی نمبر 1 ہوئی تھی, 190 پلس ہوئی تھی, اور اتحادیوں کو ملا کے جو پیپل پارٹی ہے اس نے اپنے ووٹ 173 کیے. تو میرا موقف صرف یہ تھا, یہ اس کو وہ پی ٹی آئی والے اٹھا رہے ہیں نا, کوئی دیکھے جس شخصان ہے ہم مشرقی پاکستان ہو گیا, تو ایسا نہیں ہے. یہ میں نے صرف وضاحت اس لیے کر دی کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میں نے کو پیپل پارٹی کی اس دھونس جبر اور یہ جو انہوں نے مینپولیشن کی ہے اس کی میں نے کوئی وکالت کی ہے. میں نے کوئی وکالت نہیں کی, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کر لیا ہے اور اپنی حکومت بنا لی ہے, کیونکہ ان کا نمبر گیم زیادہ تھا اور اتحادی ساتھ کھڑے رہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.